مالک بن دینار کہتے ہیں اے بچہ تو مجھے کیسے پہچانتا؟ آج تک میں نے تم کو دیکھا نہیں تھا، تم مجھے کیسے جانتا؟ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے؟ تو بچہ بولتا بھول گئے عالم ارواح میں جہاں تمام لوگوں کی روحیں وہاں موجود ہے، آپس میں وہی یہی آپ سے ملاقات کیا تھا، وہی جان پہچان ہے، میں آ کر کے بھولا نہیں، آپ بھول گئے۔ آج انسان ولی کے مزار پہ کیوں نہیں جاتا معلوم ہے؟ جس کے طرف اللہ کے ولی کا فیس جس غلام کی طرف، جس بندے کی طرف ہوا، آنے کے بعد اسی سے ملاقات اور اسی سے محبت بڑھتی ہے۔ بدعقیدوں کے اللہ کے ولی نے اس کی طرف پیٹ کر دی، یار پہچان نہیں ہے، یار چپ کرو، آج بتاؤں گا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں اے بچہ یہ بتا لکڑی چن رہے ہو اور چن کر کے تم رو رہے ہو، تیرے ماں باپ تیرے اوپر کتنا ظلم کرتے ہیں، تیرے ماں باپ تیرے اوپر کتنا ظلم کیا ہے جو اس گرمی میں لکڑی کو جمع کر رہے ہو۔ تو بچہ بولتا ہے چپ، میرے ماں باپ کے خلاف مت بول، میرے ماں جیسی دنیا میں کسی کا اور ماں نہیں ہے، میرا باپ جیسا دوسرا اور کوئی کسی کا باپ نہیں ہے، میرا خاندان جیسا کسی کا اور خاندان نہیں ہے، میرے ماں باپ اتنے اچھے ہیں، اس کے کیا بتاؤ؟ تو رو کیوں رہے ہو؟ تو لکڑیاں چن کیوں رہے ہو؟ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ وہ بچہ بولتا ہے نا میں جب اپنے گھر میں رہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، جب میں گھر میں رہتا ہوں میری ماں جب چولہے میں آگ لگاتی ہے نا، جب موٹی موٹی لکڑیاں جب اس میں آگ نہیں پکڑتی ہے تو میری ماں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ڈالتی ہے، جب چھوٹی لکڑی میں آگ پکڑتی ہے تب موٹے لکڑی کو ڈالتی ہے، اس سے کھانا بنایا جاتا ہے۔ میں اسی غم میں رو رہا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ کے جب حساب و کتاب، جب عمل کے ترازو پہ تمام لوگوں کے عمل تولے جائیں گے، جنتی جنت میں جائے گا، جہنمی جہنم میں جائے گا، بڑے بڑے کافر جب جہنم میں جائیں گے، وہاں جائے گا ابلیس، ابو جہل جہنم میں جائے گا، ابو لہب جہنم میں جائے گا، عتبہ جہنم میں جائے گا، شیبہ جہنم میں جائے گا، فرعون جہنم میں جائے گا، شداد جہنم میں جائے گا، نمرود جہنم میں جائے گا، اشرف علی تھانوی جہنم میں جائے گا، نسیم احمد امبیٹھی جہنم میں جائے گا، رشید احمد گنگوہی جب جہنم میں جائے گا، جب بڑے بڑے کافروں کو جب آگ نہیں پکڑے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا حکم چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈال کر کے آگ کو سلگایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ کو بھی ڈال دیا۔ میں اسی غم میں رو رہا ہوں، میں اسی غم میں رو رہا ہوں، بچہ کیا ہو، بچہ کیا سبق دیا؟ پھر مالک بن دینار کہتا ہے اے بچہ تو کبھی مٹی سے کھیلتا ہے کبھی مسکراتا ہے؟ وہ بچہ بولتا ہے اسی مٹی سے میں پیدا ہوا ہوں، اسی مٹی میں جانا ہے، اور جب میں مٹی سے کھیلتا ہوں تو کھیل کر کس لیے کبھی روتا ہوں کبھی ہنستا ہوں، جب اللہ کی پکڑ جب یاد آتی ہے، ان عذاب ربک لشدید، اللہ کا پکڑ بہت سخت ہے، اللہ جب پکڑنے پر آئے نا، خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں اگر تم سوچتے ہو کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے مت چھوڑنا، اگر اللہ جس نیکی سے تمہیں بخش دے تمہارے لائف میں سب سے بڑی نیکی ہے، اور اللہ جس گناہ چھوٹے گناہ سے پکڑ لینا تو تمہارے لائف میں سب سے بڑا گناہ کرو۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں دل کے درد سے سن رہا ایسا چھوڑ دیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے، ڈسٹرب مت کیجیے، بعد میں کرنا نماز بعد۔ بات اچھی لگ رہی ہے، بات ٹھیک لگ رہی ہے؟ وہ بولتے ہیں مالک بن دینار کہ اے بچہ روتا کیوں ہے؟ کہا اللہ کی عذاب جب یاد کرتا ہوں، اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے نا، چھوٹے سے گناہ سے پکڑ لیتا ہے، اس کو یاد کر کے روتا ہوں، اور پھر کہتا ہوں اللہ غفور رحیم ہے، وہ تو مغفرت کرنے والا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے سے اس قدر پیار کرتی ہے، بچہ اگر بیمار پڑ جائے تو ماں سکون سے نہیں رہتی ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب اس کے عذاب کو یاد کرتا ہوں آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، جب اس کی رحمت کو یاد کرتا ہوں تو مسکراتا ہوں۔ تو بچہ بولتا ہے، مالک بن دینار کہتے ہیں یہ کوئی عام بچہ نہیں لگتا ہے، بڑے خاندان کا بچہ ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں اے بچہ آج تک میری عمر کم و بیش 50 سے 40 سال ہو گئے، ایک سوال کا جواب آج تک کوئی نہیں دے پایا ہے، میں ایک سوال کرتا ہوں اس کا جواب دے دیجئے۔ بچہ مسکرا کر کہتا کیسی بات کرتے مالک بن دینار، آپ بڑے میں چھوٹا، چھوٹے سے سوال نہیں کیا جاتا، لیکن جب آپ کر رہے ہیں تو سوال کیجئے، اس کا جواب دوں گا۔ سوال کیا تھا بتا دو۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ نفس میں اور عقل میں اور قلب اور عقل میں، قلب جسے دل کہتے ہیں، نفس میں اور قلب میں کیا فرق ہے؟ بچہ بولتا ہے اے مالک بن دینار ابھی تو کیا آنے سے پہلے کیا سوچ رہا تھا؟ بچہ سے سلام مت کریے، تمہارا نفس ہے جو بہکا رہا تھا، آگے گیا پلٹ گیا، پھر کہتا نہیں
नबी मेरे मुस्तफ़ा छोटे बच्चों को सलाम करते थे, सलाम को भी तुम्हारा कल्ब है। तो बच्चा से मालिक पूछते तेरा नाम क्या है बच्चा, बता दो। 22 रजब को उन्हीं के नाम से कुंबे का फातिहा होता है, जिसे इमाम जाफर सादिक कहा जाता है। इमाम जाफर सादिक का बाप का नाम इमाम बाकर है, इमाम बाकर का बाप का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाप का नाम मौला हुसैन है, मौला हुसैन के बाबा का नाम मौला अली है। उसी ख़ानदान से बच्चा है ना, इसलिए छोटे बच्चों को सलाम किया। और जब आपकी दुआएं कबूल ना होना तो छोटे बच्चे को सामने बैठ करके उसके सदक़े में दुआ मांगिए रब से कि ऐ मौला मैं तो गुनहगार हूँ, तेरा ये बंदा गुनहगार है, इसके सदक़े में दुआ है ना। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मालिक दीदार कहते मैं हज करने गया। अल्लाह जब दौलत से सरफराज फरमाया, मैं जब हज करने गया तो मैं देखा कि वहाँ लाखों की तादाद है। मैं सोचा मौला इस्लाम फैले हुए ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है और लोग दूर दूर से आ रहे हज करने के लिए। मैंने खाने काबा का 7 मरतबा चक्कर लगाया, हजर अस्वद को बोसा दिया, मैदान अरफात में गया, मैदान मुज़दलिफ़ा में गया, उसके बाद सफ़ा मरवा का सही किया, आबे ज़मज़म नोश फरमाया। उसके बाद रात में सोने के बाद मैंने रब की बारगाह में दुआ की, ऐ मौला लाखों की तादाद में तेरे घर की ज़ियारत करने आए हैं, ऐ मौला कौन ऐसा इंसान है जिसका तूने इस साल हज कबूल किया, वो कौन खुश नसीब बंदा है जिसका हज तूने कबूल किया, और वो कौन सा कम नसीब बंदा जिसका इस साल हज कबूल किया। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं दुआ बारगाह मौला से जवाब मिला, ऐ मालिक बिन दीनार इस साल सारे लोगों का हज मैंने कबूल फरमा लिया, उसी हाजियों में से एक हाजी जिसका हज मैंने रद्द फरमा। मालिक बिन दीनार कहते मौला वो कौन इंसान है, कौन कम नसीब है, कहा उसका नाम इब्ने हारून है। कहा रहने वाला कहाँ कि अफगान का, अफगान में एक बल्ख है, बल्ख का रहने वाला है, उसका हज इस साल रद्द फरमा। ऐ मालिक बिन दीनार जा करके उसको बता देना कि तेरा हज कबूल नहीं है, तेरा हज कबूल नहीं है। मालिक बिन दीनार कहते मैं जब सुबह उठा सबसे पहले मैं गया कि अफ़गान का खीमा कहाँ लगा हुआ है, अफ़गानियों का खीमा कहाँ है, वहाँ की हाजियों का कंदू तमाद कहाँ है। मैंने सबसे पहले यह पूछा, ऐ अफ़गान वालों बताओ तुम्हारे खीमे में वहाँ बल्ख का कौन हाजी है जिसका नाम इब्ने हारून है। कहा ये हम लोग ये अफ़गान के हैं, और अगर बल्ख के बारे में पूछते हो तो वहाँ पे लगा हुआ खीमा, जा कर के पता करो। जब जाते हैं मालिक बिन दीनार उस खीमे के करीब, पूछते हैं ऐ बल्खियों ये बता तुम में से किसका नाम हारून है, किसका नाम इब्ने हारून है। सारे लोग चौंक गए, कहा मामला क्या है, उससे मुलाकात करना है। सारे बल्खी के हाजियों ने कहा उससे मुलाकात कर पाइएगा, उससे ज़्यादा इबादत गुजार इस दौर में कोई नहीं है, उससे ज़्यादा परहेजगार कोई नहीं है, उससे ज़्यादा इबादत गुजार कोई नहीं है। अरे इब्ने हारून के बारे में पूछते हैं, पूरे अफगान मुल्क में उससे बड़ा कोई इबादत गुजार नहीं है। सारे लोग सवारी से हज करने आते हैं, वो पाँव पैदल आता है। सारे लोग आते हैं आंख पर खीमा लगाते हैं, वो खुले मैदान में रहता है। सारे लोग खाना खाते हैं दिन में, वो रोज़ा रखता है। उससे बढ़ करके कोई इस दुनिया में इस मुल्क में इबादत गुजार नहीं है। मालिक बिन दीनार कहते हैं उस खालिक की बात मानो या मखलूक की बात मानो। खालिक कहता उसका हज कबूल नहीं, मखलूक उसकी तारीफ करते हैं, इबादत की गवाही दे रहे हैं। आखिर मामला क्या है? मौला कहता है कि उसका हज कबूल नहीं, मौला का बंदा कहता है उससे बड़ा इबादत गुजार नहीं। आखिर मामला क्या है? वो पूछते हैं मालिक बिन दीनार, ऐ बल्ख की हाजी ये बताओ इब्ने हारून कहाँ? बताइए देखिए पहाड़ के किनारे इब्ने हारून वहाँ अल्लाह की याद कर रहे हैं। मालिक बिन दीनार जाते हैं, दूर से क्या देखते हैं? इब्ने हारून का दाहिना बाजू कटा हुआ है, यहाँ से उतरा हुआ, पीठ पर जंजीर के जरिए बांधा हुआ है, एक हाथ से रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ऐ मौला मैं गुनहगार हूँ, माफ़ फरमा दे मौला, तू गफूर रहीम है, बख्श दे मौला, ऐ मौला माफ़ फरमा दे मौला, मैं गुनहगार हूँ। मालिक बिन दीनार कहते हैं इसी तरह से वो इंसान अपने हाथ से दुआ कर रहा था उठा करके, जब मैं करीब पहुँचना चाहा उसे एहसास हुआ कोई आदमी आ रहा है, अपने हाथ से आँख सासू पोंछता, पलट करके कहता है, ऐ अल्लाह के वली आप आकर के मुझको बता रहे हैं, आइए
آئیے مجھ کو خبر دیجیے۔ مالک بن دینار کا اس کو کیسے معلوم ہوا میں اللہ کا ولی ہوں؟ اللہ کہتا اس کا حج قبول نہیں، یہ تو جانتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے۔ پھر وہ ابن ہارون کہتا آئیے، اور خواب دیکھ کر کیا پا رہے ہیں نا، مالک بن دینار چونک گئے، یہ خواب کے بارے میں کہاں جانتا ہے، جبکہ میں خواب مکی میں دیکھا، اس کے پاس نہیں، خواب میں وہاں دیکھا اور خواب کی بات بھی جانتا ہے۔ مالک بن دینار چونک جاتے ہیں، کہتے کیسی بات معلوم رب کہ کہتا ہے اس کا حج قبول نہیں، یہ کتنا پہنچا ہوا انسان ہے، میں خواب دیکھا اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ ابن ہارون کہتے آئیے آ کر کے بتائیے مجھ کو کہ میرا حج قبول نہیں ہے، آئیے آ کے بتائیے میرا حج قبول نہیں ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں خواب کی تعبیر بھی جانتا ہے۔ اے مالک بن دینار، یہی آپ کو اللہ نے کہا جا کر اسے بتا دیجیے اس کا حج قبول نہیں۔ مالک بن دینار چونک گئے، اس کو کیسے معلوم ہو گیا، یہ کتنا پہنچا ہوا انسان ہے۔ مالک بن دینار کہتے اے انسان آخر یہ بتا تیرا حج قبول کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو وہ انسان رو کر کے کہتا ہے اے مالک بن دینار، 1 سال نہیں مسلسل 40 سال ہو گئے، 40 سال سے آتا ہوں حج کرنے کے لیے، 40 سال سے آتا ہوں، اور یاد رکھ اے مالک بن دینار، سارے لوگ سواری سے آتے ہیں، میں پیدل آتا ہوں، سارے لوگ خیمے میں رہتے ہیں، میں کھلے میدان میں رہتا ہوں، سارے لوگ دن میں کھانا کھاتے ہیں۔ اے مالک بن دینار، میں 40 سال سے روزہ رکھ رہا ہوں، آج تک میرا حج اللہ قبول نہیں کر رہا ہے۔ جب سارے لوگ جاج کرام آتے ہیں، کوئی نہ کوئی 40 سال سے آ کر کے مجھے یہ کہتا ہے کہ آج تیرا حج قبول نہیں ہے، اس سال تیرا حج قبول نہیں ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں اے انسان، تم سے غلطی کیا ہو گئی، تم سے خطا کیا ہو گئے؟ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، آخر تم کتنا بڑا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تیرے حج کو قبول نہیں فرما رہا؟ بچہ وہ انسان ہو کر کے کہتا ہے میری پوری لائف میں ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، جس کو میں پوری دنیا جب تک میری زندگی ہے میں 40 سال سے دعا کرتا ہوں، اللہ آج تک اس دعا کو قبول نہیں کیا، اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں غلطی کیا ہے؟ وہ انسان بولتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، وہ انسان بولتا ہے میں 18 سال کا جوان تھا، اللہ کی فضل سے میں بہت بڑا مالدار باپ کا بیٹا ہوں، میرے پاس اتنی دولت تھی جسے لوگ تعریف کرتے تھے، 18 سال کی میری عمر تھی، سارے لوگ نماز کی تراویح کی تیاری کر رہے تھے، رمضان شریف کا پہلا وہ چاند نظر آنے والا تھا، میرے ساتھیوں کے ساتھ غلط میرے دوستی ہو گئی، سارے شرابی لوگ تھے، میں اسی کے ساتھ دوستی کر لیا، ان لوگوں نے مجھے شراب پلا دیا، میں شراب پی کر کے چاند کی پہلی تاریخ ہے، میں اپنے گھر میں جب انٹری کیا، میری ماں کہتی اے بیٹا ظالم کہیں کا، سارے لوگ تیاری کر رہے ہیں عبادت کرنے کے لیے، سارے لوگ تیاری کر روزہ رکھنے کے لیے، سارے لوگ تیاری کر رہے مسجد میں جا کر تراویح پڑھنے کے لیے، اور تو آ رہا ہے گھوم کر کے، تو اتنا بدماش ہے۔ اتنے میری ماں جب کہتی ہے، جب میرے اندر نشہ تھی نا، نشے کی حالت میں جب میں اپنے گھر کے اندر گیا، کلہاڑی کو اٹھا کر کے میں اپنی ماں کے اس کے ماں کو میں ہاتھ کو کاٹ دیا، اور ماں کو پکڑ کر کے میں نے آگ میں ڈال دیا، میری ماں جل کر کے روٹی کی طرح ہو گئی۔ میری بیوی کہتی ہے اے ظالم کہیں کا شوہر، تو نے اپنے ماں کو نہیں، جا میں تیرے گھر سے چلی جاتی ہوں۔ جب مجھے نشہ اترا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میری ماں دنیا سے چلی گئی۔ میری لائف میں سب سے بڑی غلطی یہی ہے۔ آج بھی نوجوان انسان باری بانٹ کر کے باپ کو کھلاتا ہے، اس کا غیرت اس کے ضمیر کس نے خرید لیا ہے؟ بانٹ کر کے باری کھلانا نہیں ہے۔ جب تم چھوٹے تھے تیرا باپ باری سے بانٹ کر کے کھلاتا تھا، اور تیرا ضمیر کہاں چلا گیا؟ تیرے دل کے اندر درد کا احساس کس نے تمہیں چھین لیا ہے کہ باپ کو 1 مہینہ وہ کھلائے گا، باپ کو 1 مہینہ وہ کھلائے گا؟ یاد رکھنا، اگر تیرے ماں باپ تیرے گھر میں نہیں، کوئی تہوار اچھا نہیں لگتا ہے۔ یاد رکھنا، ماں جب جس بیٹے کے حق میں دعا کرتی ہے نا، وہ بیٹا کامیاب ہوتا ہے۔ بادشاہ تو وہ بیٹا ہے جو ماں کی خدمت کرتا ہے، اور وہ انسان کیا کہتا ہے، رمضان شریف میں افطار کراتا ہے باپ کو چھوڑ کر کے۔ تیری اوقات نہیں ہے کہ تم باپ کو کھلاؤ، اور اتنی اوقات والے ہو تو لگاؤ لوگوں کو افطار کرا رہے تمہارے عبادت قبول نہیں ہے۔ ماں کے دل کے درد کی آواز کو احساس کرو، احساس۔ بوڑھے باپ پر بوجھ مت بنو، باری سے ہرگز مت کھلاؤ، بانٹ کر کے مت کھلاؤ۔ جس بیٹے کے خوش نصیب، جس بیٹے کے نصیب اچھا آتا اسی کے بیٹے کے حق میں ماں باپ آیا ہے نا۔ وقت نکل گیا، اب بدل کر کے آ جاؤ، پلٹ کر کے آ جاؤ، تاخیر مت کرو، ہے نا۔ جب کوئی سامان، میں آپ کی بات بتا دوں، ممبر شریف سے میں جب گھر جاتا ہوں نا، تو اپنی بیوی کے لیے اپنی ماں کی الگ سامان خرید کے جاتا ہوں، اور بیوی سے پہلے میں اپنی ماں کو دیتا ہوں، اور ماں کو دیتا ہوں، اس کے ساتھ میں کھانا کھاتا ہوں۔ میری اپنی ذاتی مسئلہ ہے، یہ بتا نہیں رہا ہوں تعریف کے لیے نہیں، بس تحدیث نعمت کے لیے، ہر انسان کو ایسا کرنا ہے۔ جب میں کہیں جاتا ہوں نا، پہلے ماں سے گھر جاتا ہوں، وہاں جا رہا ہوں، اس کے بعد گھر میں کسی کو بتاتا ہوں۔ جب میں ڈیوٹی کر رہا تھا نا، پہلے ماں کو بتایا تھا، اس کے بعد ابھی تک میری بیوی جانتی ہے یہ میرا شوہر ماں ڈیوٹی کرتے ہیں،
کیونکہ ماں کو اس سے تمہارے جب انسان کے 2-4-10 mm کے جب پیٹ میں جب یہ پتھر ہوتا ہے تو پورے محلہ پورے خاندان سکون سے نہیں سوتا ہے، اور ماں 2 کلو کے بچے کو لے کر کے ہے نا، ایک امریکہ کا سائنسداں بتاتا ہے نا، جب بچے کو جننے کے اتنے ماں کو درد ہوتا ہے نا، اگر 70% اتنا درد مرد کو ہو جائے تو مر جائے گا، وہ 70% مر جائے گا، جب مرد مر جائے گا، اور اس سے زیادہ درد پھر احساس کرو، پھر احساس کب کرو گے؟ جا قبر میں جا کر کے ماں سے نپٹ کر کے قبرستان چلا جا، اس سے معافی مانگ، جا کر اس سے معافی مانگ لے، ماں مجھ سے بھول ہو گئی، جا کر جمعے کے دن جاؤ، روزانہ جاؤ، نہیں تو جمعے کے دن جاؤ، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جاؤ، نہیں تو جمعے کے دن جاؤ۔ جو بیٹا ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے اور جا کر کے سورہ یاسین پڑھتا ہے، اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتا ہے، اگر ایمان والا بیٹا ہے اور مرنے والے ایمان والے ہیں، گھر آنے سے پہلے پہلے اللہ اس نوجوان بیٹے کو بخشش کا پروانہ دیا ہے۔ جایا کرو، جایا کرو، روزانہ جایا کرو، قبرستان جایا کرو، اور یہ بلڈنگ سوچ کے مطلب کسی بلڈنگ میں رہنا ہے، وہاں جانا ہے جہاں تم بھول چکے، وہاں جاؤ۔ مالک بن دیدار کہتے ہیں اللہ تم کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، ابن ہارون نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، ماں کہ تم قاتل ہے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی دوسرا گنہگار نہیں ہے۔ ابن ہارون ہو کر کہتے ہاں ہاں میں نے جب یہ کام کیا، اللہ کی فضل سے میرے پاس ساری دولت موجود تھی، میں نے ساری دولت کو بیچ کے غریبوں میں تقسیم کر دیا، صدقہ کر دیا، گھر بھی بیچ دیا، یعنی دنیا میرا کوئی نہیں ہے، صرف اللہ معاف نہیں فرماتا ہے، اللہ معاف نہیں فرماتا ہے۔ سنو اب اس کے ساتھ حشر کیا ہوگا، قیامت کے دن ابن ہارون کی ماں کو بلایا جائے گا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، عدالت جب رب کی لگے گی، اس میں 2 ترازو ہیں، ترازو کے 2 پلے ہیں، اور وہ پلہ اتنا بڑا ہے 7 آسمان 7 طبقات زمین اگر ایک پلے میں رکھا جائے تب بھی وہ پلہ نہیں بھرے گا، اور اس میں آپ کو نیکیوں سے بھرنا، نیکیوں سے۔ جب اس کی ماں کو اللہ حکم دے گا اسے جنت میں لے جا، اور اس کے بیٹے کو جہنم میں لے جا، جب بیٹا مڑ مڑ کے پیچھے دیکھا ابن ہارون، ماں کی ممتا کیا رہی جاتی ہے، ماں کہے کہ مولا معاف فرما دے، میں بھی بخشتی ہوں، اے مولا تو بھی معاف فرما دے۔ جب اپنے بیٹے کے حق میں جب ماں کہے گی معاف فرما دے، پھر میری رحمت جب اس کو مغفرت کا پروانہ دے گا تب وہ جنت۔ آج تو بھی بھول چکی ہے نا، آج بھی اگر یہ سوچتے ہو اپنے بچے کو میں پال رہا ہوں، بوڑھے باپ کا احساس نہیں تو کتاب زندگی سے تیرا بیٹا پڑھ کر کے سبق حاصل کرے گا، اور یہ کہے گا کہ میرے دادا کے ساتھ ایسے ہی کرتا تھا، آج تیرے ساتھ ایسے ہی کریں گے۔ ایک جوان بیٹا، ایک اس کے گھر میں 5 سال کا بچہ، باپ بوڑھا ہے، بیوی کہتی ہے یا تیرے گھر میں باپ رہے گا یا میں، بیٹا کہتا تو رہے گا، باپ تو بوڑھا ہو گیا، ایسا کر اس باپ کو جنگل کے کھو میں لے کے چھوڑ دے، پہاڑی کے نیچے۔ جوان بیٹا لے کے چل پڑا، ساتھ میں 5 سال کا بچہ بھی ہے، یعنی بوڑھا کا پوتا ہے، ایک کمبل ہے، لے کر چلا گیا، ساتھ میں بیٹا، ساتھ میں پوتا، ساتھ میں بوڑھا باپ ہے، جنگل میں جا کر کے پہاڑ نیچے چھوڑ دیا، اور جوان بیٹا کہتا اے باپ اس کمبل کے لیے اسی کو آرام کرنا، میں دیکھنے نہیں آؤں گا تو زندہ ہے کہ مردہ۔ وہ باپ کو چھوڑ کر کے جوان بیٹا پلٹ گیا، ساتھ میں 5 سال کا پوتا بھی آ رہا ہے، آدھے راستے میں کہا بابا جان آتا ہوں دادا سے مل کر کے، وہ 5 سال کا بچہ گیا، وہ کمبل دادا سے مانگ کر کے کہا تھا اے دادا اس کمبل کو دیجئے، اس کو 2 حصہ کرتا، آدھے سے توڑتا ہے، کہا آدھا آپ رکھیے اور آدھا لے کر کے آ رہا ہے۔ باپ پوچھتا اے بیٹا میں تیرے دادا کو ایک ہی کمبل دیا تھا، اس نے آدھا تو کیوں لے آیا؟ کہا بابا جان یاد کیجئے آج آپ کا باپ بوڑھا ہے تو آپ نے یہ کمبل دیا، آدھا میں اس کو دے رہا ہوں، آپ جب بوڑھا ہوں گے تو آدھا آپ کو بھی، جیسی کرنی ویسی بھرنی آپ کو بھی دوں گا نا۔ یاد رکھیے بوڑھے ماں باپ اگر تمہارے کافر بھی ہے نا تو شریعت کہتی ہے کافر مت دیکھ، تیرا پیدا کیا اس کے حق سے ہے نا۔ ابو ہریرہ کا واقعہ معلوم ہے کیا؟ ایمان لے آئے تھے، ان کی ماں ایمان لے لائی تھی، خدمت کرتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ میری ماں کو ہدایت دے۔ انسان پریشان ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان مسجد کے امام سے پیر صاحب سے دعا کرا رہا ہے، اپنے ماں باپ سے دعائیں مفروض دیتا ہے۔ پہلے ماں باپ حق ادا کیجیے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو پیسے خرچ کیجیے لوگوں کے اوپر، پہلے اپنے ماں باپ کی بیماری کی دوا لے کر کے آئیے، تب دوسروں کو چائے پلائیے، تب مزہ ہے نا۔ اسلام پہلے اپنے گھر کے لوگ
वरना कमाते कमाते थक जाओ। उल्लू के बैल देखे हो ना, जहाँ से चलता है दिन भर चलता है, खुलने के बाद वहीं का वहीं रहता है। कमाते कमाते थक जाओगे, पता चला दुनिया से कुछ लेकर नहीं, माँ बाप नाराज पहुँच गए। उल्लू की बैल की तरह हो जाओगे। उल्लू तो चलता ही नहीं, घर में पहले चक्की चलते हैं, जिसे जाता करते हैं, उसमें लोग उसमें दाल दर जाते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं कहाँ से घुमाते हैं, दिन भर घूमता रहेगा, वहीं का वहीं रहेगा। उसी तरह से तुम्हारे अमल है, उस बाल्टी में पानी कभी जमा नहीं हो सकता जिसमें सुराख हो। ऐसे अमल जमा मत करो जो तुम्हारी नेकियों के दफ्तर में सुराख हो, मत जमा करो, है ना। माँ के हवाले से बहुत सारे वाक़े मेरे पास मौजूद है, लेकिन वक्त की गुंजाइश नहीं। अल्लाह ने क्या फरमाया, आपसे पूछे कि आप मुसलमान हैं, हज कब फ़र्ज़ हुआ है, तो आपको बताना है हिजरत के 9 साल। कितने साल में बोला आपको? हिजरत के। अब मुसलमान को हिजरत समझता ही नहीं, हिजरत किसे कहते हैं? यानी मेरे सरकार की पूरी लाइफ 63 साल है ना, 53 साल मक्के में रहे हैं। अब फिर अल्लाह का हुक्म होता है, ए महबूब मक्का को छोड़ दीजिए आप और यसरब जाकर के मदीना बनाइए। रात में जो सफ़र करते हैं, करने के बाद जाते हैं, और जाने के बाद जो मदीना शरीफ उसको बनाते हैं, 10 साल ज़ाहिरी ज़िंदगी में रहते हैं, अभी भी हैं, अभी भी हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको कर रहे हैं। एक लफ्ज़ है समझाने के लिए, जबकि ईमान मेरा कहता है मेरे नबी हैं। 10 साल जब वहाँ रहे तो 9 साल जब हुआ था, उसके बाद हज फर्ज हुआ, हिजरत का 9वां साल, है ना। आप मुसलमान हैं, आपको जानना ज़रूरी है, आप मुसलमान हैं, आपको जानना ज़रूरी है, वरना लॉकडाउन में मालूम है, जब लॉकडाउन लगा था मेरे साथ मामला हुआ, लॉकडाउन हुआ था ना, उसके बाद ड्यूटी करता, नाम नहीं बताऊँ, नौजवान लोग 2 बजे के बाद जब गुटखा खरीदने जा रहे थे, पुलिसकर्मी पकड़ती है उसको, पूछती है कि तुम लोग का नाम क्या है, तुम मुसलमान बताया, कहा कि ये बताओ तुम मुसलमान हो, ये बताओ अभी तुम्हारे मज़हब में 1-2 बजे की नमाज़ होती है, क्या तुम नमाज़ पढ़ोगे? तो गैर मुस्लिम थे पुलिसकर्मी वाले, वो इंसान नौजवान मुसलमान का बच्चा खामोश का सच बोलना, वो बच्चा को इंसान को करना। अच्छा ये बताओ तुम लोग ये पाक महीना पवित्र है रमज़ान के, रोज़ा रखे हो? कहानी कहाँ जा रहे हो गुटखा खरीदने के लिए? इतना पीटा, मेरे पास फ़ोन आया था, छोड़ो बोले आप पीटिए, आपने बोला आप पीटिए उसको। पुलिस करने वाले क्या बोलते मालूम है कि तुम्हारे पवित्र रोज़े के सदक़े में अपने छोटे छोटे बच्चे को छोड़ कर के आया हूँ कि तुम घर में रहो, मुझे बीमारी नहीं लगेगी, मुसलमानों को पाक महीना आ गया, उन लोग दुआ करेंगे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाएगा और बीमारी को दूर कर देगा, और तुम्हें रोज़ा मिले। या मेरे पास बड़ा वो फोन किया कि फला आदमी है, क्या उसको आप पीटिए, जब कोई बीज आप चाहता है, क्योंकि लोग गलत किया है। तो इससे पता चलता है जब दुनियावी सज़ा इतनी सख्त है, तो क़यामत की सज़ा कैसी है, जहन्नम की सज़ा कैसी है। इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। ऐसे तो मुझे आपको एहसास होता है कि सिर्फ हफ्ते के लिए आपने मस्जिद बनाई, हफ्ते में आना है, उसके बाद आना है, और मस्जिद में आ गए, फिर मस्जिद चले गए, मर्जी की है तो कभी भी हफ्ते में एक बार मस्जिद में एंट्री करके लोग जान जाएंगे नमाज़ पढ़ते हैं, बच्चे कौन जानता है। नहीं, 2 नंबर का काम नहीं करना, 2 लंबी काम नहीं करना है, सरासर मोम हो जा, एक हो जा, नेक हो जा, ये काम नहीं करना। आपको 5 वक्त मस्जिद में आकर के अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की इबादत करना है। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, अरे मौला मैंने जो अपनी ज़बान से बोला सबसे पहले उससे मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा, साथ में आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खड़े हो जाइए, सब तशरीफ़ कीजिए। जो हज़रात याद है की तरफ से क्या नाम? इकराम।